کہ اس وقت میں خانہ کعبہ میں ہوں۔ میں نریندر مودی جی کے لیے ان کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں، امت شاہ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہا ہوں، اور میں یہ تہ دل سے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی نریندر مودی جیسے وزیر اعلیٰ ہم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ کے گھر کا طواف کرنا جس کو نصیب ہو جائے نا، تو پھر اس کے مقدر کا کیا کہنا ہے۔ طواف کعبہ کرنا جس کو نصیب ہو جائے تو اس کے پھر نصیبے کا کیا کہنا ہے۔ صحن حرم میں جانا جس کا نصیبہ بن جائے تو اس کی تو پھر قسمت کی معراج ہو جاتی ہے نا۔ بڑے مقدر کے دھنی لوگ ہوا کرتے ہیں وہ کہ جن کو اللہ کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جن کو طواف کعبہ کرنا نصیب ہوتا ہے، صحن حرم میں جن کو میرے عزیزو جانا نصیب ہوتا ہے، مسجد حرام میں جا کر کے نماز پڑھنا جن کو نصیب ہوتا ہے، بڑے مقدر کے دھنی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے کہ جن کو قسمت سے جانا تو مل جاتا ہے، کعبے کا دیدار کرنا تو ان کو نصیب ہو جاتا ہے، طواف کعبہ کرنا بھی ان کو نصیب ہو جاتا ہے، لیکن وہاں جا کر کے وہ ایسی کمی، ایسی کوتاہی، ایسی لغزشیں کر دیا کرتے ہیں، ایسی خطائیں کر دیا کرتے ہیں کہ بجائے ثواب کے وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہ لکھوا لیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے، حدیث پاک بھی ہے کہ جب بھی کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آپ اس وقت میں جو دعا مانگیں گے، جیسے کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑی، اب پلک نہیں جھپکنا ہے، آپ جو دعا مانگیں گے اس وقت میں اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا رب کریم۔ وہ دعا قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آج اگر یہ موقع ہمیں میسر ہو جائے نا، آج ہمیں یہ موقع مل جائے کہ چلو مانگ لو جو مانگنا ہے، تم کو دیا جائے گا، ایسی خوشخبری کہیں سے ہمیں مل جائے تو ہم کیا مانگیں گے؟ یہ ایک سوچ ہے نا انسان کی، ایک فطرت ہے انسان کی۔ تو دولت مانگے گا، کوئی عہدہ مانگے گا، ترقی مانگے گا، کامیابی مانگے گا، یعنی دنیاوی معاملات کو لے کر کے وہ کوئی بھی دعا کرے گا کہ مجھے دنیا میں ترقی مل جائے، میرے پاس میں اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو، بہت سارا بینک بیلنس ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں کامیابی ہے۔ جس کے پاس میں یہ ساری چیزیں وہی کامیاب شخص ہے جس کے پاس میں بینک بیلنس ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، مہنگے مکان ہیں اور زمین جائیداد ہے، وہی کامیاب ہے۔ لیکن نہ میرے عزیز، اصل کامیاب تو وہ انسان ہے، وہ شخص ہے کہ جو قبر میں کامیاب ہو جائے، جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو ہمیں مانگنا کیا ہے؟ ہمیں یہی مانگنا ہے میرے عزیز اس وقت میں کہ اے اللہ، ایمان کی حالت میں تو مجھے زندگی عطا فرما اور ایمان کی حالت میں ہی موت عطا فرما۔ آج تو ایک فیشن بنا دیا گیا نا کعبے کے دیدار کو بھی۔ آپ دیکھیں کتنی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ وہاں جا کر کے، موبائل لے جاتے ہیں ساتھ میں تو نئی سے نئی حرکت نکل کر کے سامنے آتی، کوئی کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے، یعنی جائز ناجائز کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ میں اپنی زبان سے کہہ کیا رہا ہوں۔ اب لمبی عمر کی دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ آپ وہ سب سمجھدار ہیں کس کے لیے لمبی دعا ہو رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو یعنی کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ اگر تمہیں جانا نصیب ہوا ہے تو یار اپنے لیے دعا کرو، ملک کی ترقی کے لیے دعا کرو۔ اگر اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے تو ترقی کے لیے دعا کرو، امن اور شانتی کے لیے دعا کرو۔ لیکن ان لوگوں کے لیے دعا کرنا کہ جو اللہ کو ماننے والے ہی نہیں ہیں، کہ جو آئے دن مسلمانوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا کرتے ہیں، تو دعا ہو رہی ہے ان کے لیے، وہ بھی صحن حرم میں، کعبے کے سامنے موجود ہو، آپ وہاں جا کر کے دعا کر رہے ہو۔ تو یہ شرم آنی چاہیے، یہ ڈوبنے کا مقام ہے۔ میں کہتا ہوں تمہیں کیا مل جائے گا یہ سب کرنے سے؟ تھوڑی سی شہرت ملے گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں لا کر کے یہاں کوئی عہدہ دے دیا جائے گا، تم نے ان لوگوں کے لیے دعا کی ہے تو تمہیں کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی ترقی، تمہیں سانسر بنا دیا جائے گا، تمہیں ایم پی ایم ایل اے بنا دیا جائے گا، کوئی منتری تمہیں بنا دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات تو نہیں ہے نا، لیکن یہ انسان کی عقل کی بات ہے۔ نہ جانے اور کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں اگر آپ کے پاس میں پیسہ بھی ہے۔ اور میرے عزیزو، پیسے کی بات نہیں، کتنے پیسے والے لوگ ہیں جن کو جانا نصیب نہیں ہو رہا، لیکن اگر کسی کو یہ نصیب ہو گیا ہے کہ وہ صحن حرم میں پہنچ چکا ہے، طواف کعبہ کرنا اس کو نصیب ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کا اس نے دیدار کر لیا ہے، تو یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں اگر ایک خطا کرو گے تو 1,00,000 خطاؤں کے برابر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک نیکی کرو گے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو سستی شہرت کے لیے انسان نہ جانے آج کیا کیا کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں وہاں کپل جاتے ہیں نئے سے نئے، جب بات یہ آ گئی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھیں گے، پہلے
بیوی ہاتھ رکھے گی، اوپر سے شوہر ہاتھ رکھے گا، پھر بیک گراؤنڈ میں ایک گانا لگایا جائے گا کہ جب تک جیوں میں تیرے ساتھ رہوں اور نہ جانے کیا کیا. تو آپ کو وہاں جا کر کے یہ ساری حرکتیں کرنا تھی، تو اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم نہ جاتے. وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ وہ کوئی عام جگہ ہے کہ آپ خطائیں کرتے رہیں گے، ریلز بناتے رہیں گے وہاں جا کر کے فوٹو کھینچیں گے. اور آج تو پھر ہر قدم پر فوٹو کھینچے جاتے ہیں، ہر قدم پر ریلز بنائی جاتی ہے. جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جو حج کرنے جا رہے ہیں، آپ ان کی حالت دیکھیں. اللہ ماشاء اللہ ایک آج شخص بہتر ہوگا کہ جو اس کام کو، اس حرکت کو نہ کرتا ہوگا، ورنہ اکثر و بیشتر یہی معاملات ہے. ہر گلی کا فوٹو، ہر جگہ کا فوٹو، طواف کعبہ کر رہے ہیں وہاں کی ریل، حجر اسود کو چوم رہے ہیں وہاں کی ریل، نماز ادا کر رہے ہیں وہاں کا فوٹو، وہاں کی امیج. یعنی ہر جگہ یہ معاملات ہیں. تو تم وہاں پر فوٹوگرافر بن کے گئے تھے، فوٹو کھینچنے کے لیے گئے تھے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ قرآن میں آیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، سستی نہ کرو اس میں. اللہ کے لیے پورا کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور دیگر ارکان کو ادا کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ سارے معاملات ہیں. تو وہاں میرے عزیزوں جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اس کے رسول کو راضی کرنا، اور کوئی ایسی حرکت نہ ہونے پائے. اللہ جب بھی آپ کو نصیب کرے وہاں جانا، اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، اپنے حبیب کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے. جب بھی جانا ہو تو ایسی کوئی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بجائے آپ کو ثواب ملنے کے اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں میں اضافہ ہو جائے، گناہ لکھ دیے جائیں. ایسی کوئی حرکت نہ کریں. اور اسلام کے دشمنوں سے اتنا پیار ہے، مسلمانوں کے دشمنوں سے اتنا پیار ہے، تو جا کر کے ان کی گود میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہو؟ یہ حرکت کرنے سے بہتر تو یہ ہے کہ وہاں جاؤ، قدم چومو ان کے. آج آپ دیکھیں مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں کہ وہ پی ایم بن جائے، وہ کامیاب ہو جائے، ان کی عمروں میں برکت ہو جائے. مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں. کبھی تو ایسا لگتا ہے میرے عزیزوں کہ یہ نشہ کرنے والے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر دیا کرتے ہیں. کیا ملے گا تمہیں یہ سب کرنے سے؟ جب کوئی قانون بنایا جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تم بھی ان کے اندر شامل ہوگے. تو ان تمام حرکتوں سے تھوڑی سی شہرت تمہیں مل سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ بددعائیں ملیں گی، گالیاں ملیں گی. ان تمام حرکتوں سے آپ باز آ جائیں. ایسی حرکتیں نہ کریں کہ جس سے اور بھی دوسرے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہو.